ہائے سادات ہائے زندہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غارہ سے موئی جاتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے۔ مجھے تو مرزا دبیر علیہ رحمہ کا ایک مرثیہ آج مصائب میں آپ کو سنانا ہے۔ اس مرثیے کے کئی اشعار مجھے آج پڑھنے، اس لیے کہ رہائی سے پہلے کیا ہوا تھا ذرا سنتے جاؤ۔ تو مرزا دبیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، ارے فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ آپ تفصیلی مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ، آج مرثی کا بہت سا حصہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ رونے کے لیے آمادہ ہے نا انشاءاللہ؟ آج تو رونے کے لیے آئے ہو نا؟ آج شب چہلم ہے، اگر آج نہ رو سکے تو پھر اگلے برس شب چہلم نہ جانے نصیب ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ تو خوب ایسے رو لینا کہ شب چہلم حسین کی ماں سے کہہ سکو کہ اے بی بی، رونے کا حق تو کبھی بھی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن جتنا میرے بس میں تھا میں رو چکا ہوں۔ یہ خود اپنے آپ سے کہہ سکو کہ میں رو چکا ہوں۔ اور اگر کسی بھی کیفیت میں وہ دل جڑ جانا کربلا پر، تو اسے خود سے نہ ہٹانا، دل جوڑ کے رکھنا حسین کی بارگاہ میں۔ جو کربلا زیارت پہ جا چکے ہیں وہ سوچیں اپنے کسی ایسے زیارت کے لمحے کو کہ جب آپ کا دل بڑا تڑپ رہا تھا۔ مولا مجھے ہمت دے کہ میں کچھ کہہ سکوں مولا۔ یزید کی زوجہ ہند بعض روایت کے مطابق ایک کنیز تھی جسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا۔ سوچو جب یہ کنیز جسے حسین نے آزاد کیا تھا، جب وہ بی بی زینب کے سامنے اس عالم میں آ رہی ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی۔ بحور الغمہ میں یہ روایت ہے کہ زوجہ یزید کہتی ہے کہ جب سے کچھ قیدی زندان میں آئے تھے نا، تو میری طبیعت میں بے چینی تھی، اور میں نے خواب دیکھا ایک دن کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ملائکہ کی فوج اتر رہی ہے ایک کٹے ہوئے سر کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ اترتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اس کٹے ہوئے سر کے پاس آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ آسمان سے ایک سفید ابر نازل ہوا اور میں نے دیکھا کچھ مقدس ہستیاں اس پہ تشریف فرمائے، جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب یہ کچھ زبان حال ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک بی بی آگے بڑھی اور اپنے آپ کو حسین کے سر پہ گرا دیا۔ اب کہو جملہ، وہ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ کو چومنے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا۔ اس ماں کو سلام۔ اے سیدہ، کسی ماں نے اپنے بچے کے ایسے مصائب نہیں دیکھے بی بی جیسے آپ نے دیکھے۔ مارنے کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بی بی آپ نے یہ دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پہ چھری ماری جاتی تھی۔ ایک چھری مارنے سے بھی زیادہ سخت جملہ ہے، میں کیسے کہوں عزیزو۔ بی بی آپ نے دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پر شراب بہائی جاتی عزیزو، سانس گھٹ کے ختم ہو جائے انسان۔ یہ تصور کرتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ سبھی ایئر لائن ٹریول کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں کوئی شخص بیٹھ کر یہ ام الخبائث پی رہا ہو، کتنی گھن آ رہی ہوتی ہے۔ ہم جیسے ایک عام مومن کو ہم سے ضبط نہیں ہوتا کہ ارے شراب اس نے یہاں رکھی ہوئی ہے، کہیں ایک قطرہ مجھ پر گر ہی نہ جائے۔ سوچو جو یطہرکم تطہیرا کی چادر میں تھا،
سوچو کائنات میں طہارت ہے جس کے صدقے سے اس حسین. ہاں میں پھر نہیں کہتا. اے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ نے سب دیکھا ہے عالم انوار سے. تو وہ ہند کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر نازل ہوا اور اس پر بیبیاں کچھ تشریف فرما ہے، اور ایک بیوی آئی اپنے آپ کو سر حسین پر گرایا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ملائکہ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر بیوی آئی اپنے آپ کو سر پر گرا دیا، وہاں چومنے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا، ہے نا. اور وہ بیوی رو کر کہتی تھی یا ولدی، اے میرے لال حسین. میں کہتا ہوں زمین و آسمان کیسے ہلتے ہوں گے جب سیدہ حسین کے سر کو سینے سے لگا کر کہتی ہوں گی یا ولدی الحسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین. یا قرۃ عینی، بیوی کہتی تھی اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. ما عرفوک، مسلمانوں نے تیرا حق نہیں پہچانا. وَمِن شُرْبِ الْمَاءِ مَنْعُوكَ، اور جو پانی جانوروں پر بھی حلال تھا، اے حسین تجھے محروم کر دیا اس پانی سے. ان کہہ رہی کہ میں نے خواب میں دیکھا. یہ خوف کے مارے میں اٹھی اور میں سوچنے لگی کہ اللہ جانے یہ کون سے قیدی آئے ہیں، بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں. کہتی میں نے سوچا کہ کل دن کے وقت میں جاؤں گی قید خانے اور ان قیدیوں سے ملاقات کروں گی. بس عزیزوں سن لو کہ زینب رہا ہونے سے پہلے کن کن مصائب سے گزری ہے. بیوی کو کون سا دن دیکھنا پڑا. اب یہ بادشاہ کی بیوی اگلا دن آیا، فاخرانہ لباس پہنا اور کنیزوں کو ساتھ لیا، اور ایک کنیز کرسی اٹھائے ہوئے ہند کے ساتھ چل رہی تھی. عزیزوں میں نہیں جانتا روایت کے آخر میں کیا عالم ہوگا. ہمارا سلام ہو حضرت مرزا نویر علیہ رحمہ پر. اس مرثیے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں عزیزوں، یہ پورا مرثیہ ہمارے پاس ہے، جب بھی میں اس مرثیے کو پڑھتا ہوں کلیجہ کٹ جاتا ہے. واقعی کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جب تک تائید مولا نہ ہو اس وقت تک کوئی لکھ نہیں سکتا تھا. ہند چل رہی ہے زندان کی طرف، اور ادھر سپاہیوں نے اللہ اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو خبر دی کہ خلیفہ وقت کی بیوی تم قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے. اور یہ سپاہی کہتے ہیں بی بی کو کہ جب وہ آ جائے نا تو اس کی تعظیم بجا لانا. اے زینب کبریٰ سید زادی علی کی بیٹی. اب بی بی کو شرم کھائے جاتی ہے. آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں. دختر فاطمہ کیسے چہرہ چھپانا چاہتی ہے، چادر بھی تو نہیں ہے کہاں سے چہرہ چھپاؤں. ماتم حرم صاحب تشور ماتم حرم صاحب تطہیر میں، دختر فاطمہ روپ پوشی کی تدبیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں. کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے، کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں، ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. نہیں اب میں پڑھتا جا رہا ہوں سنتے جانا. یا حسین یا زینب کبریٰ لبیک یا حسین لبیک یا زینب کبریٰ کہہ کے روتے جانا. بی بی کہتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں جل بتاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، اوٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، کلیجہ پڑ جائے گا. سر کھلے ہو کسی حجرے میں مجھے بند کرو. میں سر کھلا ہے نا زینب سلام اللہ علیہ کا، سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو. بی بی کہہ رہی ہے کہ بس میری روح نکل جائے مجھے خاک میں چھپا دو.
अल्लाह अकबर। बीबी कहती है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया, अच्छा एक और मिर्जा दबीर अलैहि रहमान ने इस बात को भी लिखा है, ये भी मजीद तड़पा देने वाली बात। एक तो ये कि वो हिंद आ रही है जैसे मौला हुसैन अलैहि सलाम ने आजाद किया, और दूसरा ये कि बीबी कहती है अगर इसने मुझे पहचान लिया और पहचान कर एहसान भी करने लगी, अगर हाय हाय समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर यजीद की ज़ौजा हुसैन की बहन पर एहसान करने लगी, गैरतमंदों के लिए कितना सख्त मरना। बीवी कहती है तब भी मैं कैसे जी पाऊंगी, मैं जब्त ना कर पाऊंगी। बीबी सकीना सलाम अलैहा कहती है, अब छोटी बच्ची है ना, वो आकर कहती है देख रही कि पुपी का आलम क्या है, हिंद आने वाली है, ऐलान हो चुका है। बीबी सकीना आके कहती है पुपी अम्मा फिक्र ना कीजिएगा, मैं भूखी जरूर हूँ, मैं प्यासी जरूर हूँ, लेकिन मैं हिंद से पानी नहीं मांगूंगी। ऐ बुबी मैं हिंद से हरगिज़ पानी नहीं मांगूंगी, मेरे बाबा की आजाद करदा हदीस है। हाँ बीबी, ऐ बुबी अगर इजाजत हो तो मैं एक शय तलब करूंगी, फकत एक शय। मैं ना खाना मांगूंगी बीबी, ना पानी मांगूंगी, मैं फकत एक शय मांगूंगी। बुबी अम्मा क्या इजाजत है? बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का क्या मांगना चाहती हो? एक मरतबा शहजादी सकीना सलाम अलैहा कहती है जान फाके से निकल जाए तो मांगू ना ग़िज़ा, अपने सक्का के लिए रोती हूँ पानी कैसा। ऐ बुबी मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो अपने चचा अब्बास के लिए रोती हूँ। पानी उससे नहीं, मैं तश्ना जिगर मांगूंगी, लाश बाबा की है बेगोर, कफन मांगूंगी। बीबी सकीना सलाम अलैहा कहती हैं मैं नहीं लेने की मेवे वो अगर लाएगी। 4 साल की बच्ची है ना। बीबी कह रही है मैं नहीं लेने की, पुपी अम्मा मैं नहीं लेने की मेवे वो अगर लाएगी, खाक समझूंगी अगर खुला तो जर लाएगी, कान दिखलाऊंगी जख्मी जो गोहर लाएगी। बस आज यही मर्सिया रिस्के मसाइब हो गया समझ लो। कान दिखलाऊंगी जख्मी जो गोहर लाएगी, हर दुआ दूंगी जो हाजत मेरी बर लाएगी। पूछा ज़ैनब हाजत क्या है, पूछा ज़ैनब ने कि क्या, रो के कहा कह दूंगी बाबा साहिब का जो सर देगी तो मैं ले लूंगी। कब भी अम्मा अगर वो मेरे बाबा हुसैन का सर देगी तो मैं ले लूंगी। भी अम्मा बाबा साहिब का जो सर देगी तो मैं ले लूंगी। वो भी अम्मा इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूंगी। अब हिंद कैद खाने चलते चलते पहुंच गई, कैद खाने के दरवाजे पर पहुंची, देखा एक कैदी है जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बेड़ियां पैरों में है और ऐसी धंस चुकी है, गर्दन तो के सलासिल है, उससे लहू जारी है। ताज्जुब से देखने लगी ये कौन सा कैदी है। लागरो खस्ततनो फाका कशो तशना था, मुंह पे सीली के निशा, पुष्प पे दुर्रों के निशा। ये सज्जाद का हाल बता रहा हूं जिंदान, मुंह पे सीली के निशा, पुष्प पे दुर्रों के निशा, साके पा फाके से जंजीरों में थर्राती है, उस तखानों से लरजने की सदा आती है। अल्लाह अकबर, उस तखानों से लरजने की सदा आती है। अब सबसे पहले मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। हिंद ने आकर सबसे पहले मौला से कलाम करना शुरू किया, नहीं जानती कि कौन है। हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपदरी। रोके वो बोली दवा क्या है, कहा नौहागरी। घर जो दरियाफ्त किया कहने लगे दर बदरी। बोली लेता है खबर कौन, कहा बेखबरी। आह करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे, ताजियानों के निशा पुष्प में दिखलाने लगे। तो थोड़ा सा और पढ़ना है मुझे, थोड़ा सा और मेरे लिए भी हिम्मत की दुआ करना, नाम है बाबू साहब के सदके में मैं कुछ कह सकूं। अब हिंद मौला सज्जाद से बात करके कैद खाने में दाखिल हुई।
शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा ने गैरत से अपना सर नीचे झुका दिया, इनके लिए कुर्सी लगा दी गई। ये एक एक जुमला इस काबिल है कि रात भर रोते रहो इस पर। अली की बेटियां फर्श पे बैठी हुई थी, इनके लिए कुर्सी लगा दी गई। कुर्सी पर बैठकर बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा से पूछती है कि क्या वजह है तुमने अपना सर नीचे झुका लिया? अल्लाहु अकबर, कौन जवाब दे? हिंद पूछती है, ऐ बीबी तूने अपना सर नीचे क्यों झुकाया? किसी ने इनको जवाब नहीं दिया। सिपाही कहते हैं, यजीद की बीवी है, इसे जवाब दो। झड़क रहे सिपाही। चूंकि ये हुसैन की खादिमा रह चुकी थी ना, लिहाजा एक इखलाक की इसमें रमक थी ना। उन सिपाहियों से कहती ना ना ना, मैं खुद इन कैदियों से बात कर लूंगी, ऐसे ना छिड़को, मैं खुद बात करूंगी। अब मैंने कहा ना, ये एहसान भी बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। पूछती है, बीबी आप लोग कहाँ के कैदी हैं? फातिमा की बेटी ने कहा, मदीना तो रसूल से। अरे मदीना के कैदी हैं? ये सुनकर कुर्सी से नीचे उतर के बैठ गई। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने कहा, तूने कुर्सी क्यों छोड़ दी? कहती है, भला मदीना वालों के सामने मैं कुर्सी पे कैसे बैठ सकती हूँ? आगे सुनोगे, हिंद ने कहा, ए कैदन बीबी, नाम तो नहीं मालूम ना। कहती है, कैदन बीबी आपसे मदीना के घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अजीजों, 40 पर ज़ैनब रिहा जरूर हुई है, लेकिन कलेजे पर क्या क्या खंजर चल गए, जरा सुनते जाए। हिंद कहती है, बीबी मैं आपसे एक मदीना के घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा कहती है, पूछो, तुम शहजादी हो, हम कैदी हैं। जो पूछना चाहती हो पूछ लो। अजीजों, किताब में ना पढ़ा होता तो जुमला ना कहता। बीबी ने कहा, तुम शहजादी हो, हम कैदी हैं, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। कहती है, अली के घर के बारे में बतलाओगे? बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने जवाब दिया, जब से हम मदीना से चले हैं अली के घर पर कुफ्र पड़ा हुआ है। सोचो, ज़ौजा यजीद अली की बेटी से अली के घर के बारे में पूछ रही है जिंदान शाम में। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने कहा कि हम मदीना से चले थे, तब से अली के घर पर कुफ्र है, अली का घर वीरान है। अब इसने वो ख्वाब भी देखा था, हिंद ने थोड़ा सा दिल में ख्याल भी था कि कहीं ये वही घराना तो नहीं कि जिनके लिए मैं सोच रही हूं। अब सुनती है कि मदीना से भी आए हैं। अरे जब से मदीना से चले थे अली के घर में कुफ्र है। अब दिल में ये ख्याल कर रही है, दिल में सोचती है, शान ज़ैनब पे नजर करके कहा, या दावर। खुद ये हिंद अपने दिल में सोच रही है, खुद से फातिमा जिंदान में आई क्यों कर। ये तो बिल्कुल तस्वीर फातिमा लगती है, ये जिंदान में कैसे आ गई। खुद से फातिमा जिंदान में आने क्यों कर। देखा बानों को तो ये कहने लगी वो शशदर, हाय ईरान की शहजादी है क्यों नंगे सर। मैं सुनाऊं, ये अपने अपने दिल में सोच रही है, अपने दिल में सोच रही है। बानू को देखा ना, कौन, अली असगर की माँ मेरा बाप। दिल में ख्याल आ रहा है, हाय ये तो ईरान की शहजादी जैसी लगती है, लेकिन नंगे सर क्यों है। फिर कहती है, कुदरत खालिक कय्यूम नजर आती है। अरे कोई ज़ैनब, कोई कुलसूम नजर आती है।
جیسے ہی دل میں خیال آیا کہتی ہے ہوئی زینب کے لیے میں کیسے پڑھوں, بولی زینب کے قلعے والے زینب و کلثوم کا نام, وہ نبی زادی میں قید میں ان کا کیا غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام, غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام, توبہ کر ہوش میں آ بی بی زباں اپنی تھام, بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں, یہ وہ نہیں ہو سکتی. پھر کہتی ہے کہ اچھا بی بی علی کے گھر کے بارے میں کچھ اور بتلاؤ کی. ہند نے کہا کہ یہ مجھے بتلا دو میرا آقا حسین, آقا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. حسین کے بھائی عباس اور جوان بیٹے علی اکبر کی کیا خبر ہے, ان کے میرے مولا سجاد کی کیا خیریت ہے, اور میری مخدومہ بی بی زینب بنت علی کے سالم میں. بس عزیزو اب تاب بیان نہیں رہی, بس ایسے گریہ جاری رکھنا جیسے ابتدائی مصائب میں تھا. مجھے معلوم ہے کہ خستگی سے انسان تھک جاتا ہے روتے روتے, لیکن خدا کے لیے نہ رونا. اس کے بعد یہ شب چہلم اگلے سال نصیب ہوگی, پھر نہیں پتا کب کون کیسے رو سکے گا. بس شہیدوں کے نام آنا تھے, قید خانے میں ماتم شروع ہوا. بی بی زینب کہتی ہیں اے ہند تو نے جس حسین کے بارے, اب نہ نہیں گیا, تو نے جس حسین کے بارے میں پوچھا ہے اس کا سر تیرے شوہر کے سامنے ٹیکس میں رکھا ہوا اور حسین کا جسم کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا ہے. میں کہتا جا رہا ہوں میں نہیں رکوں گا. تو نے عباس اکبر کا پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر بلند کر کے شام لے آئے گئے ہیں. میں ان کے جسموں کو کربلا چھوڑ کر آئی ہوں. اور تو نے سیر سجاد کا پوچھا ہے تو سن, وہ بیمار جس کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں وسیلہ ہے, پیروں میں بیڑیا ہے, یہ وہی در زندان پر بیٹھا ہوا جوان جو پورا نظر آتا ہے. جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے نا, یہ وہی جوان ہے سجاد. ہند نے سر پیٹ کر کہا بی بی پھر کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں. عزیزو حق یہ ہے کہ یہاں پر رک جاؤ, ختم ہو گیا مذاہب. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ان نے کہا بس بی بی کانپتے ہوئے کہا بی بی بس اتنا بتلا دو, کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں. کہتی ہاں اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی بی بی. میں کہوں گا اے ہند تو نے فقط بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت کی ہے, تو بی بی کی مخدومہ رہی ہے, تجھ سے زندان میں زینب نہ دیکھی گئی. سوچو ذرا زینب کی ماں فاطمہ زہرا زینب کو تازیانے کھاتے کیسے دیکھا ہوگا, اس ماں نے سکینہ کو تماچے لگتے کیسے دیکھا ہوگا. ان کو یقین نہیں آتا تھا, لہذا دل کی تسلی کے لیے پوچھا بی بی بتلاؤ کون ہو. بی بی نے کہا میں زینب بنت علی ہوں. یہ میری بہن ام کلثوم ہے, یہ حسین کی لاڈلی دختر سکینہ ہے, گھر کی ماں میرے باپ ہے. اب ہند نے سوچا اچھا چلو سب مارے گئے, ماں رباب تو ہے نا اصغر کی ماں. ہند نے سوچا 6 مہینے کا بچہ تو رباب کی گود میں ہوگا کہیں نہ کہیں, 6 مہینے کا بچہ تو وہی مارا گیا ہوگا. یہ سوچ کر رباب سے کہتی ہے جان قربان جمال شہ ابرار کروں, تو میری گود میں اصغر کو تو میں پیار کروں. گود خالی اسے دکھلا کے کہا, مہمانوں نے کہا بی بی اصغر کہاں, اصغر ہوئے بابا پتا. 3 دن تک میرے ششماہے کو پانی نہ ملا, جت گیا ہائے غضب تیر سے ننھا سا گلا, دودھ اگلتے ہوئے جنت کو ستارے اصغر. نام لے کر میرا ہائے ہائے نہ پکارے اصغر. بس یہ سننا تھا, ہند سے برداشت نہ ہو سکا, سر سے چادر پھینک دی, سر میں زندان کی خاک ڈالنے لگی. زندان میں قریب میں ایک پتھر رکھا تھا, اسے اٹھا کر اپنے سر پر مارتی جاتی تھی. چہرہ لہو لہان ہو گیا. اسی عالم میں اٹھی آخری جملہ شب اربعین, یا حسین یا حسین. برہنہ سر دربار میں دوڑی, یزید
یزید نے اپنی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا, جلدی سے اٹھا کیسے پڑھوں عزیزوں, آگے بڑھ کر ہند کے سر پر چادر ڈال دی. یزید جیسے ملعون نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بیوی کے سر پر چادر ڈالی. ہند نے کہا ارے مردود, مجھے بے ردا دیکھ کر غیرت کھا گیا. زندان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے ردا ہے. یزید کہتا ہے وہ ابن زیاد نے حسین کو مار دیا. ہند کہتی ہے اے لئی یہ بتا حسین کے کٹے سر پر چھڑی کس نے ماری تھی؟ زہرا زادیوں کو برہنہ سر دربار میں کس نے پھرایا تھا؟ سجاد کے گلے میں تو کس نے؟ مجھے چادر نہیں چاہیے, یہ چادر علی کی بیٹی کو بھجوا دے.